بندش اثرات جادو کا مسئلہ اس وجہ سے رشتے میں بندش کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. ایک در رشتہ ہو گیا لیکن رکاوٹ کی وجہ سے بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے. آپ دعا فرما دیں خیر کے ساتھ شادی ہو جائے. والدہ کی ذہنی طبیعت بہت خراب ہے, غصہ کرتی رہتی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیں. دل سے دعا ہے جی, لیکن بندش نہیں ہے. خواتین کی جو آج کل شادیاں نہیں ہو رہی, میں چیخ چیخ کے تھک گیا. یہ بندش نہیں ہے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ بندش کرا کے عورت کی شادی رکوا دے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ دیکھو 50 روٹیاں ہیں, کھانے والے بندے کتنے ہیں؟ 100 ہیں. اب ایک روٹی 50 بندوں میں ڈیوائڈ کرو گے تو 50 کو باقیوں کو ملے گی. اب باقیوں کو مل نہیں رہی, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بندش لگا دی, ہمارے حصے میں روٹی آ ہی نہیں رہی ہے. تو روٹی ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ تو جو نکاح کرنے والے بندے ہیں وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں, اور نکاح کرنے کی چاہت رکھنے والی عورتیں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. میں آبادی کا ریشو نہیں بتا رہا, نکاح کرنے والے اور نکاح کے لائق مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب تھوڑے ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی؟ بندہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا حل یہی ہے کہ 50 روٹیوں کو شیئرنگ پہ دے دیا جائے, 2 بندے ایک روٹی میں کیا ہو جائیں؟ شریک. تو روٹی کی مثال آدمی کی ہے, تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا تو بتا رہا ہوں بھائی, میں کیا کروں یار. کل بھی کسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے, رشتہ ہی نہیں ہے, رشتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. شادی شدہ بندے کا رشتہ چاہیے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں, اپنا نہیں کسی اور کا, کہ وہ ایسے ہیں میرڈ ہے, دوسری کرنا چاہتا ہے تو دوسری پہ دے دو. شیئرنگ پہ ہی میاں ملے گا بھائی, آپ کو 1/4 ملے گا, 1/3 ملے گا, اور آدھا ملے گا, ہاف ملے گا. پورا میاں اس زمانے میں ملنا ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل بہت ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شیئرنگ پہ بندے ہیں لیکن وہ بندے تیار نہیں ہے شیئرنگ کے لیے, روٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دونوں طرف مسائل ہیں. تو یہ بندش جادو وادو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو 2-3 شادیوں کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ نجم صاحب اور عزیز الرحمان کی صحت اور حالات کی درستگی کے لیے دعا فرمائیں. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے, حالات بھی فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے جلدی سے پوچھیں بھائی. ہاں موبائل پہ نوٹ کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, بس یہ موبائل مجھے دکھا دیا آپ نے. ویسے کراچی میں یوں لے کے گئے نا تو موبائل بھی جائے گا, آپ بھی جائیں گے. نکاح کے لیے جہاں پیغام بھیجا وہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لڑکی والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نظر نیاز کو نہیں مانتے نہ ہی کرتے ہیں, اور نکاح کے لیے اپنے کسی پیر حضرت سے مشورہ اور استخارہ کریں گے. آپ اس پیر کو جا کے پٹا لیں پہلے سے, بہترین طریقہ ہوتا ہے. بریلوی حضرات استخاروں کو بہت مانتے ہیں, حالانکہ استخارے میں نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جا کے اس پیر کو پٹا لیں, بولے تو استخارہ نکال دے, ڈن ہے, ڈن ہے یہ. اس کے علاوہ ورنہ وہ اوٹ پٹانگ کچھ بھی استخارہ نکال. سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے بریلوی استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے کہ یہاں کرو یا نہ. کہ استخارہ تو ایک دعا ہے, بس وہ دعا ہے, جو ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. یہ بند ہو گیا آپ کا موبائل, بس وہ سوال ہو گیا نا. تو جا کے نا وہ کیوں کر لیں کہ وہ جا کے نا, ہاں نکاح میں پڑھا دوں گا آپ کا انشاءاللہ. میرا اپنا بھی گرین چینل میں ایک نکاح ہوا ہے, ان کا بھی استخارہ نہیں نکل رہا تھا. ہاں فائل فیس ویلیو پہ تو بک سکتی ہے. فیس ویلیو کا مطلب جتنے کی فائل خریدی ہے بغیر پروفٹ کے آگے بیچ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو, بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ طلاق نہیں ہے, طلاق کی دھمکی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دیا کریں. میں تیرا منہ توڑ دوں گا یوں بول دیا کریں, میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے, صحیح ہے نا. اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں, اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے. ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے, تو وہ ہو جائے گی کٹنگ. وہ اور وہ ساری جو ہے نا وہ ایو کلینک میں ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. لیکن طلاق میں شریعت نے ریورس گیئر نہیں رکھا. وہ دے دی تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے مفتی ہیں جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حالانکہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. وہ
اور کوئی سوال؟ تو دھمکی نا، خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں ہیں، یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں، دو پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں بیچ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت. ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے، خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے، ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں، پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ، شرعی حصہ دیکھو، شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا ہے. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورت کا مال کھا لو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو بہنوں کی، بیوی کی، بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس، بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا، تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی دو قسمیں، ایک وہ ہوتا ہے جو پٹتا ہے، چپل چوری کرتا ہے، بدنام بھی ہوتا ہے، یہ کم درجے کا چور ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بہن کو وراثت نہیں دی اس کی، یہ بڑا درجے کا چور ہے لیکن اس کو یہ بدنام ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا ماشاء اللہ. نہیں آپ کر لیں سوال. ہاں ہاں جی ہاں یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں، میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کو کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں. گٹکے، پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے، مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روزمرہ کے خرچے ہیں. اور کوئی سوال؟